اب اس کے بعد ہم نماز کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ نیکسٹ ہمارا جو باب ہے باب صفت الصلاۃ، یہ جو ہے نماز کی صفت کا باب ہے، یعنی نماز مسنون طریقے سے کیسے پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے میں بھی ہمارے پاس مختلف طریقے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائج ہیں۔ کچھ طریقے ایسے ہیں جس کو ہم لوگوں نے اپنی طور پہ جاری کیا ہوا ہے اور وہی رواج پا گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں ان کے لیے اجنبی اور وہ ان کے لیے اجنبی۔ تو آئیے دیکھیں اصل میں نماز پڑھتے کیسے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دن میں 5 مرتبہ دہرایا جانے والا عمل، اس کے اندر ہمارے درمیان اتنے اختلافات، اتنے جھگڑے، اتنے دوریاں، کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو اپنے کلچر اور اپنی تمیز، اپنے عادات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ڈائریکٹ طریقے کے مطابق سمجھیں گے، بہت سے اشکالات، بہت سے پرابلمز حل کرنے میں سہولت ہوگی۔ یہی حدیث کی بیوٹی ہے کہ ہم حدیث سے جتنی براہ راست دوستی کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کتنا آسان، سمپل اور ایزی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، باب صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، نماز کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، نماز کے سلسلے میں جیسے ہم نے اصول بتایا کہ نماز عبادت ہے، اور عبادت کو خشوع، خضوع، اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ڈھنگ کے ساتھ۔ نماز میں جلد بازی کر رہے ہیں، ایکسرسائز ہو رہی ہے، اٹھک بیٹھک تاکہ وہ نمبر پورے کیے جائیں، ایسی نماز نہیں ہے۔ آپ نمبر پورے کرنے کے لیے نماز نہ پڑھیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے، رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ایکسرسائز چلتے رہتی ہے، امام رکوع میں گیا، ابھی لوگ رکوع میں نہیں گئے، وہ اٹھ گیا، اور وہ جو ہے سجدے میں چلا گیا، ابھی لوگ سجدہ بھی نہیں کیے، امام دوسرے سجدے میں چلا گیا، جیسے کمپٹیشن چل رہا ہے، ریس چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے، نماز میں اطمینان بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صرف نمبر پورے کرنے کے لیے نہ پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے، مگر اطمینان کے ساتھ کوالٹی کی نماز پڑھیے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ کتنی پڑھے ہیں اس سے زیادہ کیسی پڑھے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پہ نوافل میں، غیر فرض نمازوں میں اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیے۔ اور بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام اتنی اسپیڈ میں تلاوت کرتا ہے کہ پیچھے اگر عالم بھی ٹھہرا ہوا ہو وہ بھی فالو نہیں کر سکتا، کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس کو فالو نہیں کرتا۔ صرف آواز سنائی دے رہی ہے کہ وہ جیسے لگتا ہے کچھ پڑھ رہا ہے، مگر کیا پڑھ رہا ہے، کہاں کون سی آیت پڑھ رہا ہے، ایون عالم کو بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ بعض لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہو جائے گا۔ قرآن کریم ایسے صاف ستھرا پڑھیں کہ جیسے آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سینے پہ اثر ہو رہا ہے، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو رہی۔ یہ کیفیت کب طاری ہوگی؟ جب وہ توجہ دیں گے۔ اگر توجہ ہی نہ دی جائے، ان کو معلوم ہی نہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں، اور اتنی اسپیڈ میں ہے، 110 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں آپ، تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ پیچھے کیا پڑھا جا رہا ہے یا کیا نہیں پڑھا جا رہا؟ تو اس لیے قرآن کریم کو ذرا ٹھہر کر صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کا جو ہے پورا فائدہ ہو سکے۔ ایسے ہی تسبیحات میں اور رکوع اور سجود میں اطمینان زیادہ ضروری ہے، کہ رکوع پورا نہیں ہوا سجدے میں چلے گئے، سجدہ پورا نہیں ہوا پھر اٹھ گئے، ایسا نہیں۔ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، ذرا اطمینان کے ساتھ پھر کھڑے ہوں۔ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کو منتقل ہونے سے پہلے اس کو جو ہے بیک ٹو نارمل آنے دیں، یعنی رکوع کر لیے، رکوع کے ساتھ ہی سجدہ نہیں کرتے، رکوع کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ کھڑے ہوئیے، اور اس میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں، تسبیحات، وہ پڑھیے، دعا ہے جو بھی ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیے۔ ایک سجدہ ہوا، اطمینان سے بیٹھیے، وقفہ کیجیے، پھر دوسرے سجدے میں جائیے۔ تو اس طرح سے نماز کی تکمیل ہوگی۔ یہ جلدی والی نماز جو ہے، اٹھک بیٹھک والی نماز، یہ اس طرح کی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے، جو چیزیں جہاں پڑھنے کی ہیں مسنون، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ اب سنت کے مطابق نماز کیسے ہوگی، یہ سنت کے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، سب سے پہلی چیز کہ نماز کا جب ارادہ کرو تو تم وضو کر لیا کرو۔
یعنی پراپر وضو کرو. اور نمبر 2 ثم استقبل القبلہ فکبر، پھر قبلہ رخ ہو کر ٹھہر جاؤ اور اس کے بعد تکبیر کہو، اللہ اکبر. ثم اقرا ما تیسر معک من القرآن، پھر اس کے بعد جو کچھ قرآن یاد ہے یعنی سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد جو بھی سورت تم کو یاد ہے یا قرآن کا جو حصہ یاد ہے وہ پڑھو. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو اتنا کہ اطمینان ہو جائے رکوع سے، یہ نہیں فٹافٹ بلکہ اطمینان ہو جائے رکوع سے اس وقت تک. ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم جو ہے رکوع سے اٹھو. اور کب تک ٹھہرو؟ جب پراپر ہر چیز بیک ٹو نارمل آ جائے، یعنی یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اطمینان سے ٹھہرنا ہے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اتنا کہ اطمینان ہو جائے کہ تم سجدے پوری طرح کر چکے ہو. ثم ارفع، پھر سجدے سے اٹھو حتی تطمئن جالسا، پھر بیٹھو پراپر. سجدے سے اٹھنے کے بعد پراپر طریقے سے اطمینان سے بیٹھو. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو. دو سجدوں کے درمیان صحیح گیپ لو اور اس کے بعد سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلیہا، اسی طرح پوری نماز کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث سے. تو اس میں ساری چیزوں کا خلاصہ کہ ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن کو موو ہوتے ہوئے اطمینان، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ. اور اسی طرح سے اس میں جو بات بتائی گئی کہ رکوع جب کرو فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، یعنی رکوع بھی ایسا کرو کہ بالکل جیسے یہ ہڈی گردن سب ایسی بالکل بیلنس کے ساتھ. ایسا جھکے ہوئے انداز سے رکوع کریں گے غلط، یعنی گردن جھکا دیں گے غلط ہو جائے گا. گردن اکڑا کر رکوع کریں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. بالکل یہ سب چیزیں جو ہے ایک اینگل میں اور ایک بیلنس میں ہونا چاہیے رکوع میں جب جائیں گے تو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے والی چیزوں میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ اطمینان کے ساتھ، تاکہ جو ہے ہر چیز اور ہر ایکشن جو ہے مکمل اطمینان کے ساتھ ہو. اب کیا کیا چیزیں اور کیسی پڑھی جائیں گی، اس کے اندر مختلف دعائے استفتاح ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز ایک بچپن میں یاد کر لیے، محلے کی مسجد والے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر آسان نماز بنائے. بچے ہیں 7 سال 8 سال جو محلے میں جاتے ہیں مساجد میں صبح یا شام، تو ان کے لیے شارٹ روٹ بنائی گئی تاکہ بچے کچھ یاد کریں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب لوگ بڑے ہوں تو اس میں امپرومنٹ ہو، دعائیں بڑی بڑی پڑھیں، طریقہ بھی اور پراپر سیکھیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محلے میں جو مسجد میں ایک دعا بتائی گئی وہ بس اخیر تک وہی چلتے رہے گی، امپرومنٹ ہی نہیں ہے. یعنی دین تو ہم سیکھے ہی نہیں، وہ جو بچپن میں سکھا دیا گیا چھوٹا سا بچوں کو مختصر یاد دلایا گیا، بس وہی دعائیں یاد ہیں. اب اگر کوئی پراپر بڑی دعائیں پڑھتا ہے تو اجنبی لگتا ہے، یہ کہاں سے آ گئے بھائی، یہ لمبی لمبی دعائیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ وہ بیچارہ سیکھ کر آیا، آپ سیکھے نہیں ہیں، وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو آپ کو اجنبی لگ رہا ہے. اب دیکھیں شروع میں اسٹارٹنگ میں کتنی دعائیں ہیں. ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، وہ شارٹ فارم صرف سبحانک اللہم و بحمدک یہی پڑھتے ہیں نا اکثر، حالانکہ بہت سی بڑی بڑی دعائیں اس کے اندر ہیں. جیسے ایک بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کان اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے ٹھہرتے، قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ جو سورہ انعام کی جو آخری آیات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً وہ پڑھا کرتے تھے. اب وہ بہت کم لوگ اس پر پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں توحید کا اعلان ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ ایک اللہ کی طرف لگا رہا ہوں جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جو ہے شروع میں کبھی آپ یہ پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ یاد بھی رہے. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة سکت ہنیہتا قبل ان یقرأ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہتے کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یہ ہوتی ہے صحابہ کا طریقہ، جستجو، بہتر سے بہترین کی تلاش. تو ان کے دل میں آیا کہ کچھ بات پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھتے ہوں گے؟ تو آپ نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ
فسألته فقال اقول کہ کیا آپ پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنا ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہے، یا اللہ تو میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، یعنی گناہ میرے لیے امپاسبل بنا دے، یہ مقصد ہے اس کا، مشکل بنا دے، یہ دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا اس کا پہلو اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک صاف بنا دے جیسے کپڑا جو ہوتا ہے نا سفید وائٹ، اس کو دھونے کے بعد واش کرنے کے بعد کیسے کلین ہو جاتا ہے، مجھے بھی یا اللہ تو ایسے بنا دے صاف ستھرا۔ پھر اس کا ایک حصہ اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے صاف ستھرا کر دے پانی سے، اولوں سے، برف سے دھو کر، یعنی مطلب ہے کہ گناہوں سے فری کر دے مجھے۔ تو یہ تین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح کے طور پر پڑھتے تھے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز شروع کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم میں بہت کم لوگ ہیں نا یہ پڑھنے والے، اتنا لمبا کون لگائے گا، یہ تین دعائیں پڑھیں گے وہ کریں گے، شارٹ فارم، شارٹ روٹ اختیار کرو۔ اور وہ شارٹ روٹ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، عموماً اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہم باعد بینی یہ بہت زیادہ ثابت ہے، نبی کا عمل ہے، اور یہ زیادہ صحیح ترین احادیث کے اندر یہ سلسلہ ہے۔ یا تو بدل بدل کر پڑھنا چاہیے، جیسے کبھی نفل میں یہ پڑھے، سنت میں کچھ اور پڑھے، فرض میں کچھ اور پڑھے، تاکہ سب کا بینیفٹ ملتا رہے، اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے رہیں الگ الگ کر کے، تو یہ بھی ایک طریقہ اور انداز ہو سکتا ہے۔ معنوی لحاظ سے سمجھیں گے آپ تو اللہم باعد بینی جو ہے نا، اپنے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں آپ، شروع میں ہی دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کتنی پیار بھری دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں کو یاد کریں تاکہ اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ پھر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، جیسے ایک جو مشہور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی استفتاح کے بعد اللہم باعد بینی کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ عام طور پہ ہم یہ نہیں پڑھتے، لیکن مسنون اور صحیح طریقہ یہ کہ یہ بھی آپ پڑھیں، تاکہ اس میں جو ہے شیطان کی جو بھی وسوسے کے طریقے ہیں اس کے، یعنی دل میں خیالات پیدا کرنا، پھونک مارنا، جادو، غرور، تکبر، یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ سب کا اس کے اندر خلاصہ ہے۔ اور شیطان سے شروع میں ہی ہم پناہ مانگ رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ شیطان آ کر الٹا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ جب ہو گئی تو اس کے بعد آگے بڑھیے کہ اب آپ کیا کریں گے، شروع کریں گے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے تھے۔ اب بعض لوگ جو ہے تکبیر میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ جیسے بیزار ہو گئے، اور اس لیے جو ہے ہاتھ ایسے جیسے کہیں چلنے دو، چلتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایسے کیا ہے، یہ اس طرح سے کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ پراپر جو ہے نا یہ جو کندھے ہیں یہاں تک۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو ٹچ کریں، کان ہے یا نہیں ہے، کان ہے وہیں ہے، جگہ پر ہے، تو اس لیے وہ نہیں ہے، اتنا آپ اٹھائیں ایک طریقے سے، تو یہ جو ہے زیادہ بہتر اور صحیح ہے۔ اور کب کب اٹھاتے تھے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، اس کو دیکھیے، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع تلاوت ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورت پڑھ لیے، رکوع میں جاتے وقت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اٹھتے پھر ایسے ہی کرتے۔ یہ حدیث کیسی ہے؟ بخاری اور مسلم کی، یعنی تکبیر تحریمہ، پھر اسی طرح سے رکوع میں جاتے وقت، پھر جب رکوع سے اٹھے تو بھی اسی طرح سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور صحابہ کرام کی اکثریت اس پر عمل کرتی رہی۔ ائمہ محدثین وغیرہ بھی غالب اکثریت اسی کے مطابق نماز پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تمام محدثین اور علماء کرام کے اندر بھی، جیسے امام شافعی ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہوئی، اور بھی مختلف ائمہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور ایک اور حدیث کے اندر وہ ہے کہ دوسری رکعت میں جب اتحیات کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے پھر بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کا کلیئر مسئلہ ہے۔ تو اب جب تکبیر تحریمہ کریں تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کیا کریں، چھوڑ دیں، باندھیں یا کہاں باندھیں؟ اس کے سلسلے میں آئیے دیکھیں سنت ہماری کیسے رہنمائی کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ جیسے کوئی تکبیر تحریمہ وغیرہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ آپ اشارہ کر کے بتائیں کہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت سارے لوگ عجیب عجیب انداز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے، کیسے ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ جی آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کندھوں تک، یہاں تک اگر اٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا۔ اور یہ کدھر ہونے چاہیے؟ آپ کی ہتھیلی قبلے کی طرف۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ کا ایک پراپر اور صحیح پروسیجر ہوگا، اس طرح سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دعائیں پڑھیں گے۔ اب آئیے ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھنا چاہیے، چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، باندھنے کا مسئلہ ہے۔ ہاتھ باندھنا یہ مسنون ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی حدیث زیادہ مضبوط طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ دیکھیے، ان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت آخری زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو آخری میں شامل ہوئے ان میں سے ایک ہیں، تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے کیا کیا، اپنا دایاں ہاتھ یمنا رائٹ ہینڈ، اس کو آپ نے یسرا لیفٹ ہینڈ پر رکھا، یعنی یہ یسرا ہے یہ دایاں ہے، تو اور اس کو کہاں رکھا، علی صدری ہی، صدر کہتے ہیں چیسٹ، یہ حصے کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس طریقے سے جو صحابی نے دیکھا اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو صحابہ نے دیکھا، اس کو بعد میں نقل کیا، اس کو بیان کیا گیا۔ بعض احادیث کے الفاظ میں جو ثابت شدہ الفاظ ہیں اس میں فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر کا حصہ، یعنی یہ جو نچلا حصہ ہے اس سے اوپر کے حصے میں، تو یہ چیسٹ یا زیادہ سے زیادہ اس سے ذرا سا قریب یہ چیز بنتی ہے اس کو۔ لیکن کچھ لوگ جو تحت السرہ کی بھی بات کرتے ہیں وہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو زیادہ صحیح اور زیادہ جو وزنی حدیث ہے اس مسئلے میں ہاتھ رکھنے کے بارے میں وہ یہی ہے، صحیح ابن خزیمہ، اور کیونکہ یہ مختلف احادیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسا طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہو، زیادہ سے زیادہ ہمیں قریب پہنچائے۔ اور اب آپ دیکھیے اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے۔ اب ہاتھ تو باندھ لیے، اب ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے استفتاح جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، دعائے استفتاح بھی ہو گئی، اعوذ باللہ بھی ہو گئی، بسم اللہ بھی۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا گیا اس کے اندر ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر رکعت میں ضروری ہے۔ اب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے پڑھ رہے تھے، ذرا زور زور سے پڑھ رہے تھے، جیسے بچے ہوتا ہے نا کوئی سورت یاد ہو تو جیسے پڑھتے ہیں اس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے، بعض اوقات آواز بلند ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ان سے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، یوں لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے تم لوگ بھی پڑھ رہے ہو؟ قلنا نعم، صحابہ نے کہا ہم بھی ایسے ہی کر رہے تھے۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے اس طرح نہ کرو۔ اور فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس میں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ پوائنٹ معلوم ہوا کہ اگر آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی درست،
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اس میں اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ انفرادی نماز میں تو پڑھتے ہی تھے، مگر یہ جو ہے یہ اجتماعی نماز کی بات ہے جو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد پھر آپ کوئی بھی سورت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آپ کو یاد ہے تو آپ کوئی بھی سورت کی جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے پھر کیا کرتے تھے؟ آمین ہوتا تھا۔ کیسے آمین کہا کرتے تھے؟ رفع صوتہ وقال آمین، یہ دارقطنی کی حدیث ہے اور حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی کی نظیر ترمذی اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تو آپ بھی آمین کہتے تھے اور پیچھے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی آمین کہتے تھے۔ تو آمین کہنا یہاں پر ضروری ہے، اسی لیے تمام علماء، تمام ائمہ، تمام محدثین، فقہاء وغیرہ اس کے اندر متفق ہیں، سب کے پاس یہ ضروری ہے کہ وہاں پر آمین کہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا، کسی نے اس کو واجب کہا ہے لازماً یو ہیو ٹو سے آمین، یا کسی نے کہا کہ اگر کہیں تو یہ زیادہ مسنون اور صحیح طریقہ ہوگا۔ البتہ اس میں یہ ہے تھوڑا سا کہ آواز بلند کہیں یا آہستہ کہیں، کہنے میں سب متفق ہیں، سب کے لیے ضروری ہے، سب کے پاس ضروری ہے کہ کہیں۔ البتہ کچھ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آہستہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بآواز بلند کہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام عام طور پہ بآواز بلند کرتے اور اسی کی زیادہ احادیث جو ہیں تو اس لیے اگر آواز بلند کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، اگر کوئی آپ کو بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں اور سورہ فاتحہ آمین، اب اس کے بعد کون سی تلاوت کیسے کی جائے گی، اس سے پہلے اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ کچھ پوچھنا چاہیے۔ شیخ، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے تعلق سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب کوئی وفد کسی ذمہ دار شخص کے پاس جائے تو وہ ذمہ دار شخص بات کرے تو زیادہ مناسب اور بہتر سمجھا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ سب کے سب اپنا مسئلہ بیان کرنے میں لگ جائیں۔ تو یہی چیز اللہ کے سامنے اختیار کرنی چاہیے کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، اس طرح کا ایک لاجک دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ امام بخاری پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام بخاری نے خیرت خلف الامام کی حدیثیں اپنے صحیح میں جمع نہیں کی، اس کے لیے ایک الگ سے کتاب بنائی خیرت خلف الامام بول کر۔ تو امام بخاری کو خود ان احادیث پر اتنا اعتبار نہیں تھا جتنی صحیح روایتوں پر تھا، اس لیے انہوں نے الگ سے کتاب بنائی۔ اس طرح کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں شیخ۔ اس سلسلے میں دیکھیے بھائی کہ یہ خاص طور پر کہ اگر سورہ فاتحہ جو ہے نا کوئی بڑا آدمی پڑھ رہا ہو تو سارے جو ہے اسی کی نیابت میں وہ ریکویسٹ کر دے، وہ عرض کر دے تو بس سب کے لیے ہو جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو شرعی مسائل میں اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ شرعی مسائل میں دیکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کا فرمان، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، یہ اصل معیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح عقلی اس میں گئے کہ ایک آدمی کو آگے بڑھا دیے وہی سب کچھ کہہ دے تو بس کافی ہے، تو میں آپ سے بادب اگر یہ پوچھوں، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات درود پڑھنے کے بعد کیا کچھ دعا کرتے ہیں؟ تو وہاں کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیا امام نہیں پڑھ رہا وہاں اللہم انی ظلمت یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی منطق کو میں لے لوں کہ سورہ فاتحہ میں سب کی طرف سے وہ آگے کر رہا ہے تو پھر آپ اللہم انی ظلمت یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یا جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں الگ الگ پڑھتے ہیں کہ وہ بھی امام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں؟ الگ الگ پڑھتے ہیں شیخ۔ تو الگ الگ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو منطق اور لاجک استعمال کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، نماز کے اندر ہی وہ ٹوٹ گئی نا پھر۔ اور جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہم باعث بینی و بین خطایا دعائے استفتاح الگ الگ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ صرف امام کافی ہے؟ الگ الگ پڑھتے ہیں شیخ۔ تو اس کا معنی صرف سورہ فاتحہ میں یہ لاجک ہے، باقی جگہوں پہ آپ الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں کیوں نہیں یہ کہتے کہ جو کچھ وہ امام کر رہا ہے سب لمسم وہی کر لے، ہم نہیں کریں گے کچھ؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ منطقی نہیں ہے، یہ منطق نماز کے اندر ہی آپ کی ٹوٹ گئی، تو یہ پوائنٹ اس کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ باقی رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اس کے لیے کتابچہ لکھا اور کیوں وہ حدیثیں جمع کی، دیکھیے اس وقت ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کچھ شرائط اور کچھ اصول مقرر کیے تھے،
وہ اصول اور شرائط چاہے سورہ فاتحہ کے لیے ہوں کسی کے لیے بھی ہوں، اس کتاب کو انہوں نے تمام صحیح احادیث کا مجموعہ نہیں قرار دیا، وہ خود ان کے اپنے اس کا نام جو انہوں نے رکھا المختصر، کہ اس میں میں بریفلی جو صحیح احادیث ہیں وہ لکھ رہا ہوں۔ تو مختصر کا مطلب کیا ہے؟ اور بھی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو میں اس میں نہیں لکھ رہا ہوں۔ امام بخاری اگر یہ دعویٰ کرتے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں نے اس میں جمع کر دیں، اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہو سکتی، پھر تو یہ بات غلط ہوگی۔ لیکن امام بخاری جب نام ہی اس کا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مختصر مجموعہ ہے، تو اس کا معنی کیا نکلا؟ اور بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں، اور ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری کے علاوہ بھی اور صحیح احادیث موجود ہیں۔ تو اس لیے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خامخواہ جو ہے پریشان ہو کر وہ دوسری کتاب لکھ ڈالی اس بارے میں، بلکہ صحیح بخاری میں صرف جو حدیثیں وہ صحیح ہیں، لیکن وہ کتاب خود مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا، جو اصول بتائے، اس کے مطابق دعا استفتاح، پھر اس کے بعد میں کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہیں۔ اب اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد مزید ایک سورت پڑھی جائے گی، اور خاص طور پر ابتدائی 2 رکعت میں، جیسے فجر کی نماز ہے، دونوں رکعتوں میں آپ کوئی سورت پڑھیں گے یا قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ظہر، عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں، ان میں آخری کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت والی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو 2 رکعت والی نماز فجر کی نماز، اس میں سورہ فاتحہ اور سورت، اور باقی جو نمازیں ہیں اس میں 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت۔ صلاۃ المغرب میں بھی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت، تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ۔ عشاء کی 2 رکعت میں پہلی سورہ فاتحہ اور سورت، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3rd اور 4th رکعت اس میں ہم سورت نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اضافی سورت نہیں پڑھیں گے۔ اضافی سورت پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی جائے گی، یہ اس کا صحیح طریقہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے، حالانکہ اس میں قرأت آہستہ پڑھی جاتی ہے، سری ہے نا ظہر اور عصر کی نماز، لیکن کبھی کبھی ایک آدھ آیات سنائی دیتی تھی ہمیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھتے تھے، کوئی بھی سورت، اور وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں ایک آدھ آیت سنائی دیتی تھی، اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب جو ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے وَالضُّحَىٰ، یا جو بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں، ایک آدھ آیت سے معلوم ہو جاتا تھا کہ ایک آدھ آیت کبھی ذرا بلند ہو جاتی، باقی سب آہستہ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت، اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا جو طریقہ ہے وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے کہ جو صورتیں ہیں اس کا انتخاب بھی کس طرح سے آپ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا جو انداز ہوتا تھا درمیانی درجے کی، یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی درمیانی درجے کی، الگ سے جو نماز پڑھتے بڑی لمبی اور خشوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ ان سلیمان بن یسار قال کان فلان یطیل الاولیین من الظہر ویخفف العصر ویقرأ المغرب بقصار المفصل وفی العشاء بوسطه وفی الصبح بطوالہ، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا۔ نسائی کی یہ روایت ہے کہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل پرفیکٹ مشابہت کرنے والی نماز، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس میں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز
کو تقسیم کرتے تھے. تو اس کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کو ذرا لمبی پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے آپ کی جو ظہر کی جو نماز ہوتی تھی وہ عصر کے مقابلے میں تھوڑی سی لمبی ہوتی تھی. اسی طرح مغرب کی نماز شارٹ اور عشاء کی نماز ذرا سا لمبی تھوڑی، اور فجر کی نماز ان کے مقابلے میں زیادہ طویل. تو فجر کی نماز لمبی، ظہر کی اس کے بعد، عصر کی کم، مغرب کی کم، اور عشاء کی درمیانی درجے کی. اس طرح کی آپ کی نماز ہوتی تھی، جس کی ترتیب یہ بتائی گئی کہ تلاوت کا جو آپ کے انداز ہوتا تھا، فجر کی نماز میں طوال مفصل، یہ ایک اصطلاح ہے، طوال مفصل، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کریم کی صورتوں کو مختلف گروپ میں تقسیم کیا گیا فار ایزی انڈرسٹینڈنگ، اطمینان سے سمجھنے کے لیے. اس میں طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر میں پڑھا کرتے تھے. دوسرے درجے میں ہے سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ تک، اس کو کہتے ہیں اوسط مفصل، درمیانی درجے کی سیکنڈ کیٹیگری، سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک. اور اس کے بعد ہے قصار مفصل، تھرڈ. جو تھرڈ کیٹیگری ہے چھوٹی صورتیں سورہ بینہ سے لے کر والناس تک، قل اعوذ برب الناس. یہ عموماً، لیکن کبھی کبھی دوسرا بھی ہو جاتا تھا. جیسے فجر کے موقع پر ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، صرف معوذتین آپ نے پڑھائے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. کوئی یہ نہ سمجھے یہ گروپ میں یاد نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پڑھی فجر کی نماز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے. اسی طرح سے ایک موقع پر ایسے بھی ہوا کہ آپ مغرب کی نماز میں لمبی صورت بھی پڑھے، جیسے سورہ طور ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز میں تلاوت فرمائی. سورہ طور لمبی صورت ہے لیکن آپ نے مغرب میں پڑھی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کبھی کبھی یہ ترتیب آگے بھی ہو سکتی ہے. عموماً اعتبار سے ہے، جنرلی آپ اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن کبھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے نا ترتیب الٹی کر رہا ہوں یا لمبی صورت مغرب میں کیسے پڑھ لوں. کبھی کبھار ہو سکتا ہے. رکوع اور سجدے میں جب آدمی جائے تو رکوع اور سجدے کے اندر عموماً جو ہے کوئی قرآن مجید کی وہاں پر تلاوت نہیں کی جائے گی. وہاں پر صرف رکوع اور سجدے میں تسبیحات وغیرہ یا دعا اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں. رکوع اور سجدے میں کیا کریں گے اس کا ذکر دیکھیے، جیسے حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. سجدہ اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، صرف تسبیحات پڑھیے وہاں. فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم اللہ کی تعظیم بیان کیجیے. واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، اور سجدے میں جو ہے دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ اور دعائیں. اب ہمارے پاس دعاؤں کا بھی نہیں ہے، سجدے میں دعا کی بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندہ بہت قریب ہوتا ہے. سجدے میں دعا کا وقت ہے، اس میں دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہم لوگ تو وہی بچوں کی نماز جو سکھائی گئی تھی نا وہی چل رہی ہے تو وہ نہیں کرتے. اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے؟ ان میں سے ایک کا ذکر سن لیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی دعا ہے اللہم اغفر لی کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. کب پڑھ رہے ہیں آپ؟ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عموماً سجدے میں آپ دعائیں کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. تو سجدے میں دعا اس طرح سے کی جا سکتی ہے. تو ایک دعا یاد رکھنا چاہیے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ حضرت عائشہ بھی دہرایا کرتی تھی عموماً، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے. اگر یہاں آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم قبل اس کے کہ آگے بڑھیں، اصل میں سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ بیان کر دیا جائے، لیکن چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کا. جی السلام علیکم. پہلے رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ بھی پڑھی جائے گی.
اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. تو یہ جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں تب کے لیے ہے کیا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تب کے لیے؟ ہاں، جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت نہیں چاروں پڑھیں گے. رکعت میں. ہاں، جی اور اگر آپ جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے. اچھا یہ جنرل طریقہ ہے. لیکن اگر آپ سری جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز، جی اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر سورت بھی پڑھ لیں تو جائز ہے. جماعت کے ساتھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تیسری چوتھی میں نہیں پہلی اور دوسری پہلی میں، دوسری میں. اچھا کہ آپ سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ سورت بھی پڑھیں تو جائز ہے. جی اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ، سورت نہیں پڑھیں گے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ قرآن میں بھی کئی دعائیں آئی ہیں، جیسے ان میں سے کوئی دعا مطلب کچھ آیتیں، بعض آیتیں ایک آیت یا دو آیت اس طرح کی رکوع میں اور سجود میں پڑھ لیا جائے تو کیسا ہے؟ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، اس طرح کی آیتیں ہیں. خاص طور پہ سجدے میں اگر قرآن مجید کی کوئی دعا ہے جیسے ربنا آتینا وغیرہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل یہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی جنرل تلاوت اس سے منع کیا گیا ہے سجدے اور رکوع میں، لیکن آپ تو یہ دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا بہت ہی جامع دعا بھی ہے، تو اس اعتبار سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کوئی مسنون بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے، جس کا ایک کا ہم نے تذکرہ کیا. ایسی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. طریقہ نبوی کے مطابق ہم جو سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے اس میں ہم پہنچے تھے کہ رکوع اور سجدہ اس میں کیا چیزیں پڑھی جائیں، کیسے تسبیحات کا ذکر ہو. اب آگے اس کے بعد کہ جب آدمی سجدے میں جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سجدے کی حالت میں جب ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے. جب آدمی نماز کو سمجھ کر پڑھے گا نا تو وہ تسبیحات گن کے نہیں کرے گا کہ 3 ہوئے کہ نہیں ہوئے جلدی اٹھ جاؤ، اب اس کے بعد پڑھنا کویا منع ہے. منع نہیں ہے. 3 کا طریقہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم اتنی تو نماز پڑھیے کہ 3 بار آپ سبحان ربی العظیم یا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نماز کبھی کبھی ایسی پڑھ رہے ہیں کہ 3 بار بھی نہیں ہوتا، تو اس سے منع کیا گیا. کم سے کم اتنی ہو آپ کی کہ 3 بار کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ ہی کوئی حد نہیں ہے. اور جو آدمی سمجھ کر پڑھے گا اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا کہ وہ تھوڑے ہی گن کر اللہ کی تسبیح کرے گا اور بھی زیادہ پڑھتا جائے گا. پھر اس میں جو مختلف دعائیں بتائی گئیں، اگر ان دعاؤں کو بھی آدمی پڑھے تو اور بھی زیادہ اس کو لطف آئے گا، اور بھی زیادہ اس کا وہ دیکھیں گے آپ کہ اس کو مزہ آتا جائے گا. اس لیے اس کا سجدہ بھی لمبا ہوگا، اس کا رکوع بھی لمبا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مختلف دعائیں آپ پڑھتے تھے سجدے کی حالت میں، ہم لوگ وہی سبحان ربی الاعلیٰ پہ کام چلا رہے ہیں. تو آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ سجدے کی حالت میں بھی کچھ دعائیں پڑھی جائیں. اور جیسے مثلاً کچھ ایسی مختصر مسنون دعائیں ہیں کہ مختصر ہونے کے باوجود بہت افیکٹو، مؤثر ہیں، اس کو پڑھیے، فائدہ اٹھائیے. اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھتے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے وقت بھی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکوع ہوتے ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. اب رکوع کے بعد بھی دعا ہے، اب وہ دعا نہیں پڑھی گئی، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب آپ کو دعا پڑھنی ہے. وہاں پر بھی ہم کام چلاتے ہیں، کون سا وہ شارٹ روٹ جو ہے نا، وہ سکھایا جو گیا تھا بچپن میں آسان نماز کے لیے، تو وہ تو ٹھیک ہے، کبھی وہ کم سے کم جس کو کہتے ہیں نا منیمم ریکوائرمنٹ، کم سے کم گزارے کے لیے. بھائی کبھی آپ جو ہے نا کھانا بھی کھاتے ہیں، ہمیشہ دال چٹنی پہ گزارا تو نہیں کرتے نا، کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا ہے کہ کچھ اور بدل کر کھائیں. تو نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ٹھہریں تو آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، بڑی بڑی دعائیں بھی یاد کریں، تاکہ ہر جگہ شارٹ فارم پر جانے کے بجائے ذرا مناسب انداز سے دعائیں بھی پڑھیں. مثلا آئیے دیکھتے ہیں رکوع کے بعد کیا کرنا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کہ آپ رکوع کرتے تو کس طرح سے، رکوع سے اٹھتے تو پھر کیا فرماتے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع قال، جب رکوع سے اٹھتے کھڑے ہو کر کہتے، کیا فرماتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہے بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دعا پڑھتے تھے، صرف ربنا لک الحمد سجدے میں چلے گئے، ہمیشہ یہی چل رہا ہے، تو اب یہ دعا کب پڑھیں گے؟ اسی طرح اور بھی مختلف دعائیں بتائی گئیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ یہ بعض صحابہ کا عمل رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، یا اسی طرح کی اور بہت ساری دعائیں جو رکوع کے بعد، اب رکوع سے اٹھتے اٹھتے اگر سجدے میں جائیں گے یہ کب پڑھیں گے؟ تو یہ سب دعائیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اب اس طرح سے ہم ٹھہر گئے، آرام سے یہ پورا پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں، جلد بازی نہیں۔ جب ایک سجدہ کیے، جب وہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی دوسری جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ایک سجدہ ہو گیا، اب اللہ اکبر کر کے اٹھیے، اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جلدی مت کیجیے، ابھی ٹائم باقی ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ پہلے سجدے کا معلوم کیجیے کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں گئے پاؤں پورے اٹھ گئے پیچھے سے، دیکھا ہے نا، پاؤں بھی اٹھا دیتے ہیں، سجدہ ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بعض لوگ سجدے میں گئے، یہ کوہنیاں جو ہیں یہ بھی ایسے زمین پہ رکھ دیے، سجدہ ہو رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اب آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنے کے لیے جیسے آدمی یہ سب نیچے رکھ دیتا ہے ایسے جو ہے یہ ہتھیلیاں یہ نیچے رکھ دیے، تو آرام اتنا کیا ہو گیا کہ بھئی تھوڑا سا سجدے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق۔ تو سجدے کے اندر یہ جو کوہنیاں ہیں یہ زمین کو نہیں لگنی چاہیے، اسی طرح سے اپنے پاؤں پہ بھی نہیں، بعض لوگ زمین پہ نہیں لگائے تو پورا زور اپنے پھسلیوں پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ریسٹ دوسری طرف سے حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے زمین سے اور اس سے اٹھے ہوئے ہونا چاہیے، ایسے تھوڑا سا یہ اٹھا ہوا پوزیشن ہو، دوسری طرف بھی یہ اٹھا ہوا، یہ حصہ اٹھا ہوا رہنا چاہیے۔ یہ ہے جو کوہنیوں کو اٹھائے رکھنے کا سجدے کے اندر۔ اور سجدہ جو ہوتا ہے نا 7 اعضاء پر ہوتا ہے، 7 جسم کے حصے ٹچ کرنا چاہیے زمین کو، پھر وہ سجدہ ہوگا، نہیں ٹچ کریں گے تو وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے حدیث میں کیا کہا گیا، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں جس پر سجدہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، علی الجبہتی، پیشانی، یہ زمین پر لگنا چاہیے، ضروری ہے، اور پیشانی کا ہی حکم ہے ناک کا بھی، یعنی دونوں کو ایک کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو دونوں کو زمین پہ ٹچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اس وضاحت کے مطابق یہ دونوں چیزیں وہاں پر کور ہونی چاہیے، یعنی لگنا چاہیے زمین کو، نمبر 1۔ اس کے بعد کیا ہے، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إِلَىٰ أَنفِهِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، یعنی پیشانی اور ناک دونوں زمین کو لگی اور ایک کاؤنٹ ہوگا، یہ دو نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَالْيَدَيْنِ، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھ لگ گئے، اب گنتے جائیے۔ وَالرُّكْبَتَيْنِ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن، پاؤں کا جو کارنر کا حصہ ہے یعنی انگوٹھے وغیرہ وہ، تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے 2، 2 گھٹنے 4، 2 ہاتھ 6، اور اس کے بعد پیشانی اور ناک دونوں ملا کر 7۔ اس میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو سجدہ ناقص ہو جائے گا۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ کہ یہ 7 جو ہے زمین پہ لگنا چاہیے، اس کا پہلے سے آدمی اہتمام کرے۔ اب پاؤں اٹھا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تو نماز سکھائی جا رہی ہے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن بڑے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر سجدہ ان کا کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اب سجدے کے بعد سجدے میں جب انگلیاں رکھیں گے وہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی بات ہمارے لیے چھوڑی نہیں ہے، ساری تفصیل بتا دی گئی۔ انگلیوں کی اینگل کیسے ہو، انگلیوں کی پوزیشن کیسے ہو، ایسے ہو، کھلے ہوں، کیسے ہوں۔ دیکھیے اس میں کیا فرمایا گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، یعنی کشادہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو، مطلب اتنا ہو جاتا کہ یہ اٹھ جاتا تو یہاں گیپ پڑ جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو انگلیوں کو ملا کر جوڑ کر، اور رکوع میں جاتے تو کھول کر، یعنی جیسے آپ گھٹنا پکڑ رہے ہیں رکوع میں کرتے وقت تو یہ کھلے ہوئے، رکوع میں یہ اینگل ہو انگلیوں کا، اور سجدے میں
बना हुआ, जब सजदे में रखेंगे तो ये जो है बंद, इसमें भी हिकमत है। देखिए रुकू में बैलेंस के लिए थोड़ा सा उंगलियों को कुशादा करें तो ज़्यादा बैलेंस सही रहता है, और सजदे में तो बैलेंस नहीं, वो तो ठीक है क्योंकि और भी आपके घुटने भी लगे हुए हैं, पाँव का हिस्सा भी लगा हुआ है, तो बंद करके रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी बन जाएगा। तो दोनों तरीक़ों को उसके ज़रिए से आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सजदा जब हो गया इस एंगल में, फिर आप जितनी देर भी सजदा करना चाहते करके अल्लाह अकबर कह के उठते। तो दो सजदों के दरमियान जो गैप है उसमें प्रॉपर बैठा करते थे, और बैठ कर क्या करते, आइए उसमें बताया गया दुआ पढ़ते थे। और वो दुआ है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकूल बैन सजदतैन, दो सजदों के दरमियान जो है उसमें कहा करते थे, क्या फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये दुआ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ और भी इस्तेमाल हुई है, जैसे बाज़ रिवायात में वजबुरनी का भी इजाफ़ा है, वआफ़िनी का भी इजाफ़ा है। तो कम से कम ये है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब पढ़ रहे हैं दुआ, दो सजदों के दरमियान। अब बहुत से नमाजी हमारे माशाअल्लाह तबारकल्लाह ऐसे हैं जिनको ये दुआ भी याद नहीं है, 5 वक्त के वैसे नमाजी हैं पक्के, मगर ये जो मसनून दुआएं हैं वो भी याद नहीं है, क्योंकि वो जल्दा जल्दी का मसला है। तो एक सजदा किया, दूसरा अल्लाह अकबर तो अल्लाह अकबर, अब ये दुआ कब पढ़े भाई। अगर आप दुआ नहीं पढ़े तो इसका मतलब है कि देखो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने से फ़ायदा ज़्यादा होगा, और अगर सुन्नत को छोड़ देंगे तो फजीलत से महरूमी होगी। तो कम से कम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली बाज़ रिवायात में आया है, कम से कम इतना तो पढ़ लो। अगर आप इतना भी नहीं पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी पढ़ना तो बड़ा चाहिए। मैं छोटी इसलिए नहीं बताया कहीं आप लोग भी शार्ट पढ़ने के आदी बन जाएंगे, तो जो बड़ी दुआएं वो भी याद रखें ज़रा, वरना जो है बाज़ औक़ात अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी पढ़ सकते हैं, वरना पूरी दुआ पढ़ें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद में दूसरा सजदा करेंगे। तो ये दुआएं वो हैं जो उमूमन हमें याद रहनी चाहिए और उसका इल्तिज़ाम करना चाहिए कि जो है मुख्तलिफ़ दुआएं मुख्तलिफ़ औक़ात में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो याद करें। सिर्फ़ एक छोटी दुआ पर ही सारी ज़िंदगी टरखाते रहेंगे, ऐसे नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ दुआएं हैं और उसमें जो है हमारे लिए फ़ायदा है। दुआएं जितनी पढ़ेंगे हमारे लिए फ़ायदा है। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं, चूँकि अभी ये दुआओं का भी और रुकू का भी सिलसिला चल रहा है, तो इसी के ज़िमन में एक और चीज़ भी जो इसके अंदर बयान की गई है वो दुआए क़ुनूत की है, क्योंकि दुआए क़ुनूत का ताल्लुक़ भी दो जगहों पर है। या तो रुकू से पहले भी हम पढ़ सकते हैं और इसको रुकू के बाद भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से इसका पढ़ना दुरुस्त और साबित है। तो जैसे दुआए क़ुनूत के बारे में मुख्तलिफ़ कलिमात और जो ज़्यादा सही सनद के साथ साबित हैं वो कौन सा क़ुनूत है, आइए इसको देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत हसन कौन थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे जो मोहब्बत थी, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कुछ चीज़ें सिखा रहे थे, तो उनमें से एक दुआए क़ुनूत भी है। तो दुआए क़ुनूत जो सिखाई गई, फरमाते हैं अनिल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क़ाल, कि हज़रत हसन फरमाते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए हैं, अक़ूलुहुन्ना फ़ी क़ुनूतिल वित्र, कि मैं सलातुल वित्र जब पढ़ता हूँ तो उसमें दुआए क़ुनूत में ये पढ़ता हूँ, वितर की नमाज में जो क़ुनूत पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ता हूँ। तो अब अगर मैं ये पढ़ने से पहले आप में से पूछूंगा कि वो कौन सी दुआए क़ुनूत है, तो कितने लोग सही जवाब देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप यानी माशाअल्लाह कुछ लोग याद किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो अब देखिए इसमें क्या है वो दुआ, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा अअतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत तबारक रब्बना व तआलैत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर अपने नवासे को जो दुआएं सिखाए थे उसमें दुआए क़ुनूत के लिए वो जो पढ़ते थे अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ दुआए क़ुनूत है। अब इसमें यह है कि वो आम तौर पर कब पढ़ा करते थे दुआए क़ुनूत। दुआए क़ुनूत पढ़ने के दो तरीक़े हैं। एक तो यह है कि आप दुआए क़ुनूत पढ़ेंगे वितर की नमाज में,
اور دوسرے کبھی ضرورتاً فرض نمازوں میں بھی پڑھا گیا، جیسے مغرب کی نماز میں یا فجر کی نماز میں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فجر کی نماز میں ضروری قرار دیتے ہیں، اور دیگر جو محدثین اور علماء کرام ہیں امام شافعی کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت فجر میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے وطر کی نماز میں یہ تو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اس میں رکوع کے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، رکوع کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے، دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، دعائے قنوت کے دونوں انداز ہیں پڑھنے کے۔ اسی طرح ایک اور ہے جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم، کوئی کلائمیٹی، کوئی ایسی آفت آ گئی مسلمانوں پر بہت بڑی قسم کی، تو اللہ کی مدد مانگنے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہے دعائے قنوت، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض خصوصی موقعوں پر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور اس میں اور بھی مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے تھے حالات کے اعتبار سے۔ اگر کوئی بڑی مصیبت اور آفت آ گئی ہے تو دعائے قنوت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی، دعائے قنوت نارمل حالات میں بھی، دعائے قنوت فرض میں بعض نمازوں میں بھی، اور دعائے قنوت وطر کی نماز میں بھی، یہ سب مسنون ہے، اور اس کا پڑھنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ثابت ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف کلمات بھی ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے شیخ دو سوال ہیں، ایک جلسہ استراحت کے تعلق سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت کرنا جائز ہی نہیں ہے، کہ مطلب دوسرے اور چوتھے رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے جو بیٹھا جاتا ہے یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، لیکن آپ مطلب جب کافی کمزور ہو گئے آپ کے آخری وقت میں بیٹھا کرتے تھے، اور جبکہ آپ کا جسم کافی بوجھل ہو گیا تھا تب، تو ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے دعائے قنوت کے تعلق سے، آپ نے کہا کہ رکوع سے پہلے بھی پڑھی جائے گی، رکوع کے بعد بھی پڑھی جائے گی، تو اس میں سے مطلب کیا ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے تو کس صورت میں، مطلب رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا رکوع کے بعد؟ جزاک اللہ شیخ۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں سے اٹھتے وقت تھوڑا سا آرام سے اٹھا کرتے تھے۔ اب ہم اپنی طرف سے کیوں فرض کر لیں کہ آپ جب بیمار تھے جبھی اٹھتے تھے، یا ہم یہ کیوں فرض کریں کہ صحت کی وجہ سے آپ نے ایسے کیا ہے؟ حدیث میں کوئی اس کا ذکر ہے؟ جب حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، کچھ ائمہ نے اس طرح کی بات کی ہے، کچھ علماء کرام نے اس طرح کی بات کی ہے، لیکن دوسرے ائمہ اس کو نہیں قبول کرتے کہ جب حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کیوں فرض کر لیں کہ بیماری کی وجہ سے 2 سجدوں سے اٹھتے وقت آپ تھوڑی دیر ریسٹ کرتے پھر رکعت میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ لیتے تھے تو وہ وقفہ لینا یہ مسنون ہوا، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی لینے کے لیے اگر صحیح طریقے سے پڑھنا چاہے تو وہ لے لے، نہیں لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا ناقص ہو جائے گی، اس میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ قنوت، جیسے میں نے بتایا کہ قنوت کے مختلف انداز ہیں، قنوت نازلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر مختلف قسم کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے تب، یا نہیں تو یہ جو دعائے قنوت وغیرہ بتائی گئی یہ آرڈنری قنوت ہے، اور وطر وغیرہ کی نماز میں اس کا پڑھنا جو ہے مسنون ہے۔ اسی طرح سے بعض موقعوں پر فرض نمازوں میں بھی، تو اس لیے جو ہے نا اس میں فرض نماز میں پڑھیں یا وطر کی نماز میں پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ وطر کی نماز میں ہے۔ اب باقی رہا کہ ہاتھ اٹھانا، یہ دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ کر بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے، یا ویسے ہی ہاتھ باندھے باندھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کافی مجال واسع ہے، یعنی گنجائش ہے جس طریقے سے بھی آپ عمل کریں، لیکن زیادہ بہتر ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، عجز و انکساری کا ایک انداز ہے، اس لیے اس میں ہاتھ اٹھائے جائیں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ جی، وطر کی نماز میں کبھی کبھی دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں تو وہ نماز ہو جاتی ہے نا وطر؟ ہاں، اگر وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی، بلکہ جان کر بھی چھوڑ دیں گے تو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ دعائے قنوت جو ہے وطر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ بالکل وہ نہیں پڑھیں گے تو یا چھوٹ جائے گا، یا شرط یا لازمی نہیں ہے۔ اگر وطر میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے، کبھی آدمی چھوڑ دے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، جان کے بھی چھوڑ سکتا ہے، آپ کی نماز سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز کا جو طریقہ ہم نے اس سے پہلے بتایا، اس کے اندر جو مختلف دعائیں ہیں، اس کے جو مختلف طریقے بتائے گئے، اس کے بعد اس سلسلے کو ہم آگے بڑھتے ہیں وہاں سے جہاں یہ سلسلہ رکا تھا کہ سجدہ ہو گیا، اور سجدے کے بعد
अत्तहियात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ है, अगर उसी तरह से हम पढ़ें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा सवाब मिलेगा। वैसे अत्तहियात के लिए मुख्तलिफ़ सेगे और सेंटेंसेस भी मुख्तलिफ़ अहादीस में इस्तेमाल हुई हैं। अगर जुज़वी तौर पर कहीं कोई साहब किसी और हदीस से इस्तेदलाल कर रहे हों, वो पढ़ रहे हों, क्योंकि दुआएं मुख्तलिफ़ हैं, उसमें से एक मशहूर जो दुआ है अत्तहियात के सिलसिले में वो ये है कि जिसको सही बुखारी के अंदर ज़िक्र किया गया है, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, जो कि बहुत ही मशहूर सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने फरमाया, क़ाला इल्तफ़त इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम फ़लयक़ुल, कि जब भी कोई नमाज़ पढ़े तो उसे कहना चाहिए। यानी अत्तहियात का जो तरीक़ा है वो आपने पहले बाकायदा ख़ुद टीचिंग फरमाई। ये तालीम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा के लिए। आपने फरमाया क्या है वो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ जो अत्तहियात है ये है। इसमें जुज़वी तौर पर बाज़ जगहों पर जैसे अत्तहियातुल मुबारकातु अस्सलावातु तय्यिबातु लिल्लाहि ये भी कहा गया, लेकिन जिसको इमाम शाफ़ी वग़ैरह रहमतुल्लाह अलैह ने ज़्यादा पसंद फरमाया है, लेकिन ज़्यादा सही अहादीस में ज़्यादा सही सनद के साथ जो अत्तहियात मरवी है वो यही है, और इसका माना भी बहुत गहरा है। जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया उसका माना भी बहुत गहरा है कि तमाम सलामतियाँ वग़ैरह ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की तरफ से हैं, और मेरी तरफ से तमाम सलाम अल्लाह ताला के लिए। नमाज और उसकी चाहे इबादत की जो भी शक्ल हो, ज़बानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, जो भी आदमी करता है वो सब की सब अल्लाह ताला के लिए कर रहा है। यानी एतराफ़ हम कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरे ही लिए ज़बान से जो इबादत कर रहा हूँ, माल के ज़रिए सदक़ा खैरात ज़कात वग़ैरह जो भी हम देते हैं, और इसी तरह से अगर कोई भी नेकी मैं कर रहा हूँ तो ये सब की सब क्या है, अल्लाह ही के लिए है, कोई और उसका शरीक नहीं है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम हो आप पर, और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हों आप पर और अल्लाह ताला के नेक और सालेह बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और इस बात की भी मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये अत्तहियात है और ये अत्तहियात का तर्जुमा है। ये अत्तहियात तो मेरा ख्याल है सबको याद होगा, इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पूछूंगा तो कई हाथ खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए ये चूँकि माशाअल्लाह अच्छी चीज़ है कि आप लोग याद रख रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं ताकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी उसके साथ जारी हो सकें। जैसे इसके बाद दरूद का जो मसला है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम किस तरह से पढ़ा जाए। दरूद शरीफ जिसको हम अपनी उर्फ़ आम में कहते हैं, उसको पढ़ने का भी तरीक़ा बताया गया। जैसे हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, बिश्र बिन साद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना अल्लाह फ़कैफ़ नुसल्ली अलैक, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पूछा, अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है कि आप पर दरूद पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ने का हुक्म दिया है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला मुहम्मद। तो ये हुक्म दिया गया। तो अब पूछा सहाबा ने कैसे दरूद पढ़ें हम, तो दरूद पढ़ने का तरीक़ा ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसके मुख्तलिफ सेगे हैं, उनमें से एक जो बहुत ही मशहूर है, तो आपने फरमाया फसकता सुम्मा क़ाल, कुछ देर के लिए आपने तवक़ुफ़ किया, फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया क़ूलू, ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। फिर उसके बाद में 2-3 जो रिवायात हैं उसके अंदर जो दरूद इब्राहिमी बताया गया, और एक जिसके अंदर दोनों मिलाकर पढ़ा गया, व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद वस्सलामु कमा। उसके बाद नमाज के बाद जो सलाम फिरने का तरीक़ा है, यानी दरूद जो दरूद इब्राहिमी है और उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। एक जो मशहूर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो पढ़ा गया ये और वो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तौर पर सिखाया गया, जिसको हम दरूद इब्राहीमी कहते हैं। अगर हम ये पढ़ें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसकी ज़्यादा खैर व बरकत होगी। अगर इस दरूद के बजाय हम अपनी तरफ से दरूद निकालें, शायराना दरूद पढ़ना शुरू कर दें, नज़्म के अंदाज में पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए जो अल्फाज, उसमें जो गहराई है वो हमारे और आप में तो नहीं आ सकती। उसमें जो बरकत है मेरे और आपके बनाए हुए दरूदों में तो वो चीज़ नहीं आ सकती, माने में चाहे कितना भी वज़नी क्यों ना हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मसनून जो तरीक़ा है वही दरूद को हम पढ़ें, अत्तहियात का भी वो और दरूद का भी, तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा खैर और हमारे लिए ज़्यादा बरकत की बात होगी। अब जब दरूद पढ़ लिए, दरूद पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे हम? अत्तहियात हो गया, दरूद हो गया, फिर उसके बाद दुआए मासूरा। दुआए मासूरा पढ़ेंगे। जी, अब ये देखिए, इसके अंदर एक चीज़ है जिसको आप कह लें 4 बातों से पनाह मांगना चाहिए, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और वो बहुत ज़रूरी है। दुआ से पहले की बात है कि 4 बातों से पनाह मांगना, 4 चीज़ों से, वो हर एक को याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तशहद अहदुकुम, जब कोई तशहुद पढ़े, फल यस्तईज़ बिल्लाहि मिन अरबा, 4 चीज़ों से पनाह मांगो। वो क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि ये 4 बातों से पनाह मांगो पहले तुम। कौन कौन सी? ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ, यानी उससे बचने के लिए तेरी मदद मांगता हूँ। किन चीज़ों से बचने के लिए? पहली चीज़ अज़ाब जहन्नम से, दूसरी चीज़ अज़ाब क़ब्र से, तीसरी चीज़ ज़िंदगी और मौत का जो फितना है, प्रॉब्लम्स, आजमाइश, उससे, और चौथी चीज़ मसीह दज्जाल का जो फितना है उससे। ये 4 फितनों से बचने के लिए दुआ करने का हुक्म दिया गया। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये अल्फाज की बुनियाद पर फल यस्तईज़ बिल्लाह, यानी उसको ये करना चाहिए। तो इन्हीं अल्फाज से बाज़ उलमा ने इसको वाजिब करार दिया है। अत्तहियात और दरूद के बाद ये 4 बातों से पनाह मांगना ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। मगर ये भी अगेन अजीब ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे मुसलमान भाई और बहनें नमाजी हैं, मगर ये 4 बातों से पनाह का है ही नहीं मसला। इवन जो आम तौर पे किताबें जो लिखी गई हैं, क्योंकि ये सरसरी लिखी गई हैं, तो उसमें कोई गौर फिक्र नहीं किया गया। 4 किताबों को रखकर 5वीं किताब बना दी गई, 5 को रखकर 6ठी बना दी गई। तहकीक करने का ये अंदाज नहीं है, लेकिन आम तौर पे ऐसे किया गया। तो उनमें भी आप देखेंगे बहुत कम किताबों में ये दुआ लिखी हुई है, अक्सर जगहों पर ये नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों ने तहकीक को अपनाया, सही तखरीज की, हदीसों पर गौर किया, उन्होंने इसको लिखा है। बास नमाज के जो मजमूए तैयार हुए हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर दुआएं जो रनिंग हालत में हैं उसके अंदर ये दुआ नहीं है। नतीजा ये है हमारे बहुत सारे नमाजी भाई और बहनें, उनको पता तक नहीं है। हालांकि ये सही बुखारी की हदीस है और इसमें बड़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है कि इससे पहले तुम पनाह मांगो। और मानवी एतबार से भी आप देखेंगे तो बड़ी गहराई है कि फितने और फसाद यही 4 जगहों पर होते हैं। जहन्नम का फितना तो मालूम है, अज़ाब क़ब्र, इससे एक पॉइंट ये भी मालूम हुआ इस दुआ से कि अज़ाब क़ब्र भी हक़ है, क़ब्र का अज़ाब भी होता है। और फिर उसके बाद जो ज़िंदगी और मौत का फितना, ज़िंदगी कितनी आजमाइशों से भरी हुई है, और इसी तरह से दज्जाल का फितना बहुत ख़तरनाक फितना है, उससे भी हम पनाह मांग रहे हैं। फिर उसके बाद में दुआ है, और दुआओं के सिलसिले में भी हमने बताया कि मुख्तलिफ दुआएँ हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखी, उसके बाद में वो दुआ हम तक पहुँची है, तो खुसूसियत के साथ उन्हें ये दुआ सिखाई गई। क्या है वो दुआ? अन अबी बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्नहु क़ाला लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी दुआअन अदऊ बिही फ़ी सलाती, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए जो मैं नमाज में कह सकूँ। ये उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की। उस स्पेशल दरख्वास्त पर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई। क्या है वो? कुल, कहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। कि या अल्लाह, मैंने अपने आप पर जुल्म और ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा मैंने जुल्म किया अपने आप पर। एडमिट करना, एतराफ़ करना गलती का, ये सबसे बड़ी अलामत है तौबा करने की। पहले आदमी माने तो सही कि मैंने क्या गलत किया है, तो इस दुआ में एतराफ़ है, मान रहे हैं आप, गिल्टी फील कर रहे हैं अपने आप को कसूरवार। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि सिवाय तेरे कोई और गुनाह को माफ़ करने पर कादिर नहीं है, अकेला तू है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है, मुझे माफ़ फरमा दे, अपनी ख़ास इनायत से, करम से मुझे माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा। और बेशक तू ही माफ़ करने वाला भी है, बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला भी है। मानवी एतबार से भी देखें, बहुत गहराई है इस दुआ के अंदर। तौबा की ये बहुत ऊंची किस्म है कि आदमी एतराफ़ कर रहा है, अल्लाह से माफ़ी भी मांग रहा है, अल्लाह ताला की जो सिफत है रहमत की, गुफ़रान की, उसके हवाले से दुआ कर रहा है, तो बहुत बड़ी गहराई है इसमें। तो इसके अलावा भी और भी दुआएं हैं, वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ़ दुआओं का सहारा लेना चाहिए। एक से ज़्यादा दुआएं भी की जा सकती हैं, ये नहीं कि जल्दी में सलाम फेर दें तो आप 2 दुआ 3 दुआ भी पढ़ सकते हैं, या कम से कम ये दुआ पढ़ें, या इसके अलावा और भी बहुत सारी दुआएं हैं, उसको हम नमाज में पढ़ सकते हैं। जब ये दुआ हो गई तो इस दुआ के पढ़ने के साथ समझिए कि नमाज जो हमने अल्लाहु अकबर से शुरू की थी वो यहाँ आकर पूरी होगी। अब यहाँ जब नमाज पूरी हुई तो क्या करना चाहिए? दोनों तरफ सलाम फेरना चाहिए। उसके लिए हदीस देखिए, वान वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह अन्हु से यह हदीस है, उन्होंने कहा, सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की है। तो मैंने क्या देखा, नबी का तरीक़ा क्या है ख़त्म करने का? फ़काना युसल्लिमु अन यमीनिही, पहले आप अपने राइट दाईं तरफ सलाम फेरते थे और क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये कहते हुए सलाम फेरते थे। और उसके बाद लेफ़्ट साइड पर वान शिमालिही, फिर लेफ़्ट साइड पर आप इसी तरह से कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अबू दाऊद की हदीस है। और बाज़ हदीस के अंदर सलाम का ये तरीक़ा बताया गया, बरकातुहू के बजाय सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बरकातुहू के बजाय। एक और तरीक़ा ये भी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये मुख्तलिफ़ तरीक़े सही अहादीस के साथ साबित हैं। मगर बाज़ औक़ात मसला होता है कि अगर मस्जिद में अव्वल तो हमारे बहुत सारे इमाम भी तवज्जो नहीं देते, अगर कभी कोई इमाम जो है हदीस पढ़कर उस पर अमल करे, पीछे मुक्तदी ठहर जाएंगे कि ये बरकातुहू कहाँ से शुरू कर दिए, तो अब वो मसला समझने से पहले उसकी खबर ले लेंगे। तो इसलिए इमाम साहब को मालूम भी है, तो वो कहते हैं नहीं भाई, जो मसला चला आ रहा है वही चलने दो, इसलिए कि मैं अगर कोई और बात करूँगा तो पीछे सारे बाबे खड़े हो जाएंगे, तो वो मसला बना देंगे। तो इसके लिए वो सिर्फ रहमतुल्लाही पे इक्तफ़ा करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे है ना कि झट खफा हो जाते हैं बाज़ लोग, जल्दी से रिएक्शन दिखाते हैं, समझने की कोशिश कम करते हैं, तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहरहाल जब आप अस्सलामु अलैकुम कह दें, जो भी सेगे के साथ कहें, कई सेगे उसके अंदर इस्तेमाल हुए, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब नमाज के बाद के मसनून कलिमात हैं, यहाँ तक जो था नमाज के अंदर का था। सलाम फेरने के बाद अब नमाज के बाद के कलिमात जैसे तस्बीहात हैं, मुख्तलिफ़ दुआएँ और मुख्तलिफ़ जो इस्तिग़फ़ार वग़ैरह के सेगे हैं, वो उसके बाद के सिलसिले हैं। नमाज यहाँ मुकम्मल हो जाती है। तो यहाँ हम रुकते हैं ताकि अगर आपका कोई सवाल वग़ैरह हो तो पहले उसके बारे में पूछ लिया जाए। जी शेख, मेरा एक सवाल दुआ खुनूत के ताल्लुक से। सवाल ये है कि दुआ पढ़ने से पहले, खुनूत की वितर की दुआ पढ़ने से पहले अल्लाहु अकबर बोल के तकबीर कहते हैं, हाथ उठाते हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं उठानी चाहिए। तो कौन ज़्यादा हदीस के करीब है? सही हदीस क्या है? नहीं, देखिए कि असल में दुआए क़ुनूत जब आप रुकू के बाद करेंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद जब उठकर खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर आप दुआए क़ुनूत शुरू कर दीजिए, अल्लाहुम्मा हदीनी, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो उसके बाद आप करेंगे, उसके लिए अल्लाहु अकबर अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। और रुकू से पहले अगर कहेंगे तो? अगर आप रुकू से पहले पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी यह है कि जब आप पूरी जो भी सूरत वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो ख़त्म हो गई और उसके बाद दुआ शुरू कर दीजिए, उसको अल्लाहु अकबर कहने की वहाँ पर भी कोई उस तरह की अलग से ज़रूरत नहीं है। अब हमने कोशिश की है कि तकबीर तहरीमा से सलाम तक इसको पहले कवर कर लिया जाए,
کیونکہ جب نماز ہو گئی کم سے کم ایک بڑا کام ہمارا سنت کے مطابق ہو گیا۔ اس پورے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جو ترتیب کے ساتھ بلوغ المرام میں جو ترتیب لکھی گئی ہے اسی کے مطابق نماز شروع سے لے کر اخیر تک آپ کو سنائی جائے، تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور سنت کے مطابق اپنی نماز دہرا سکیں، پڑھ سکیں۔